بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الایمان بالملائکہ، اس موضوع سے متعلق یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسرا درس ہے، اور اگر موضوع کے اعتبار سے بات کرتے ہیں جسے ہم سبق کر کے پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس اعتبار سے یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اس طرح سے ترتیب دے لیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ الایمان بالملائکہ سے متعلق ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات، الایمان بالملائکہ یعنی ملائکہ پر ایمان لانا، یہ ہمارے واجبات میں سے ہے، یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص ملائکہ کا انکار کرتا ہے، ان کے وجود کا انکار کرتا ہے، یا اس مخلوق پر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ایمان نہیں لاتا ہے، تو اللہ پر ایمان لانا بھی اس کے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس بات کو بیان فرمائے ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ تو ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہمارے واجبات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اواخر میں بیان فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمانیات میں سے الملائکہ کا بھی ذکر فرمایا کہ ان پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین نے رسول اور دیگر اہل ایمان جتنے بھی اس دنیا میں ہیں ان کا یہ وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہمارے واجبات میں سے ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا۔ سورۃ النساء کی اگر بات کرتے ہیں تو سورۃ النساء جز کے اعتبار سے لن تنالوا البر جو چوتھا پارہ ہے، اس کا تقریباً آخری جو حصہ ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ والمحصنات جو پانچواں جز ہے، مکمل جو وہ پارہ ہے وہ سورۃ النساء پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک حصہ لا یحب اللہ جو چھٹواں جو ہے جز ہے اس میں بھی موجود ہے۔ تو والمحصنات جو پانچواں جز ہے اس کے بالکل اواخر میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کا، اللہ کے ملائکہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا، یوم آخرت کا انکار کرتا ہے، وہ شخص بہت دور کی گمراہی پر ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ایسی گمراہی سے متعلق ہی بیان فرماتے ہیں جس سے متعلق مخلد فی النار والی جو بات آتی ہے، جو شخص دائمی طور پر جہنم میں رہے گا، اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ ایسے ہی کفر سے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ضلالا بعیدا کی تعبیر سے اس بات کو بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، جو سب سے پہلی حدیث ہے، کتاب الایمان، صحیح مسلم کی کتاب الایمان ہے، سب سے پہلی حدیث، وہ حدیث سے متعلق ایک پس منظر بھی ہے، وہ بھی بہت دلچسپ ہے اور اس میں بھی متعدد باتیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما اپنے والد محترم امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جو حدیث جبریل ہے، معروف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان سے متعلق خبر دو۔ جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔
اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عفواً اللہ کے رسول نے جبریل سے نہیں پوچھا، جبریل نے اللہ کے رسول سے پوچھا، معروف اخبرنی عن الایمان، تو اللہ کے رسول نے یہ باتیں بیان فرمائیں۔ جب یہ باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تو جبریل نے کیا کہا کہ صدقت۔ اسی لیے عمر بن الخطاب نے کہا رضی اللہ عنہ، ہم کو بہت تعجب ہوا کہ سائل بھی یہی ہیں، سوال بھی یہی کر رہے ہیں، اور جواب ملنے پر کہہ رہے ہیں کہ صدقت، آپ نے صحیح کہا، درست کہا، سچ کہا۔ تو اس میں دیکھیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ کسی ملک کا، جبرائیل ہو میکائیل ہو، خصوصاً جبرائیل اور میکائیل، اور نہ کسی بھی ملک کا کوئی انکار کرتا ہے، ان پر ایمان نہیں لاتا ہے، وہ یعنی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر سورۃ البقرہ کہ بالکل جو پہلا جز ہے الف لام میم، اس کے 2 کے بعد دیکھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا، ملائکہ کا، اللہ کے رسولوں کا، خصوصاً جبرائیل اور میکائیل کا جو دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وہ کسی سے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، اور کہتا ہے کہ ملائکہ پر میں ایمان نہیں رکھتا ہوں، خصوصاً جبریل سے مجھے دشمنی ہے، میں ان پر ایمان نہیں لاتا ہوں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے صحیح سے۔ نتیجے میں وہ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ رب العالمین نے کافر کہا ہے اس طرح کے لوگوں کو۔ اس موضوع سے متعلق آیات احادیث بہت ہیں۔ مجھے یہ کہنا مقصود ہے کہ ملائکہ مستقل ایک مخلوق ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارے واجبات میں سے ہیں۔ ملائکہ مستقل ایک مخلوق ہیں، انسان، جن اور زمین و آسمان اللہ کی جیسے دیگر مخلوقات ہیں، ویسے اللہ نے مستقل ان کو خلق فرمایا ہے۔ ابھی ہمارے اس درس سے پہلے جو حافظ قرآن نے سورۃ الفاتر کی تلاوت کی ہیں، آغاز، جو پہلی آیت کریمہ کیا ہے اس کی؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو مستقل خلق فرمائے ہیں، ان کی مستقل ایک ہیئت ہے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ، آنے والے ہفتے کو ملائکہ کی جو تخلیقی ہیئت ہے اس سے متعلق میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے مستقل اس مخلوق کو خلق فرمائے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس مخلوق سے متعلق جان ہی نہیں سکتے جب تک کہ وحی نازل، وحی کے روشنی میں نہ بتایا گیا ہو۔ خود اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے متعلق واقف نہیں جب تک کہ اللہ نے آپ کو خبر نہ دی ہو۔ اللہ نے آپ کو خبر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہو پائے۔ یعنی یہ خالص غیبی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ ملائکہ سے متعلق ہم از خود نہیں اندازہ لگا سکتے، ہمارے تجربات سے ہم کوئی بات نہیں بیان کر سکتے۔ یہ ایک وحی کی روشنی ہی میں یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صرف اندازہ آپ لگائیں۔ امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے، اس میں ایک کتاب ہے کتاب السنہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دراصل اس میں جہمیہ پر رد کیا ہے۔ اس باب کے تحت جو احادیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، ان میں ایک حدیث ہے جو حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش۔ حدیث کے ایک ایک جز پہ غور کیجیے۔ حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اذن لی، یعنی مجھے اجازت دی گئی ہے، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ میں سے ایک ملک
ایک فرشتے سے متعلق میں بیان کروں، میں بتاؤں کہ ایک فرشتے سے متعلق اس کی جو تخلیقی حیت ہے اس سے متعلق مجھے بتانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار ملائکہ ہیں، ان میں سے وہ ملائکہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ملک کا تعارف کروانے کی مجھے اجازت دی گئی ہے۔ الفاظ غور کیجیے آپ، اذن علی، یعنی ملک کون ہے اس سے متعلق جب تک اللہ کے رسول کو وحی کی روشنی میں نہیں بتایا گیا، آپ کو خبر نہیں، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ بتائیے تو آپ بتا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ انسان کی عقل سے، انسان کے علم سے کتنی ماورا چیز ہے یہ۔ اس میں انسان مکمل طور پر پابند ہے، نص ہی کی روشنی میں کوئی بات کہہ سکتا ہے، اس میں اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی کہ اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، اور اس ملک کا اللہ کے رسول نے تعارف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ان ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ، یعنی اس ملک کا جو کان ہے، کان کی جو لو ہوتی ہے نا، یعنی یہ کان کی لو ہے یہ، اور یہ کاندھا ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ، صرف کان کی لو سے لے کر کے اس کی جو گردن ہے نا، اس طرف کا جو فاصلہ ہوتا ہے، عرض والا جو فاصلہ ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسیرۃ 700 عام، 700 سال چلنے کا جو فاصلہ ہوتا ہے، جو عرصہ لگتا ہے، اتنا عرصہ لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک کو جو ایک عظیم الجثہ جو اللہ نے بنائے ہیں، اللہ اکبر، تخلیقی حیت دیکھی۔ اس بات کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو وحی کے روشنی میں بتایا گیا، تب جا کر کے آپ نے بتایا اس بات کو۔ تو خالص غیبی چیز ہے، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، جیسے بتایا گیا ہے اسے ہی ہم کو ایمان لانا چاہیے اس پر۔ اتنی اہم چیز ہے یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بیان فرمایا، یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے میں نے۔ تو ملائکہ سے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے ہم کو جو بات بیان فرمائی ہے، ہم کو اسی طرح سے ماننا چاہیے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات رہی میرے آج کی اس نشست سے متعلق۔ آج کے درس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ جو الملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ خالص اللہ رب العالمین کے ایک مخلوق ہیں، یہ اللہ کے عباد ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادیت، اللہ رب العالمین کی بندگی، تعبد جسے ہم کہتے ہیں، مستقل اسی میں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سبحان اللہ العظیم اللہ کے ذات کا ایک جز نہیں ہے، یہ عیاذاً باللہ، یہ اللہ کی ذات کا جز نہیں ہے۔ یہ بات مؤکد ہے اور اس کو ہم تاکیدی طور پر سنیں، سمجھیں اور بیان کریں، مسلمان کو بھی غیر مسلم کو بھی۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں اس بات کو اتنے مقامات پر بیان فرمایا ہے، صرف ہم تلاوت کرتے جائیں، پڑھتے جائیں تو ایک اچھا خاصا وقت نکل جائے گا۔ اتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمائے ہیں کہ ملائکہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، ہمہ وقت اس کی عبادت میں ہیں۔ کہاں سے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا جز ہوں گے؟ نعوذ باللہ، وہ اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر بیان فرمایا، سورۃ الانبیاء میں تقریباً آغاز ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے متعلق کہا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا بل عباد مکرمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اولاد یعنی اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ہے، جیسے عزیر کے بارے میں عقیدہ، عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ، علیہ السلام، ملائکہ سے متعلق عقیدہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اولاد ثابت کی۔ سبحانہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی ذات اس سے منزہ ہے۔ بل عباد مکرمون،
بلکہ ملائکہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اعزاز بخشا ہے۔ مکرمون اسم فاعل ہے، اس میں ثبوت کا معنی آتا ہے، دوام کا معنی آتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جب سے انہیں پیدا کیا ہے ان کی تخلیقی طور پر اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمیشہ وہ مکرم ہیں، یعنی اللہ کی عبادت ہی میں لگے ہیں، شر نامی کوئی چیز نہیں ان کے اندر، یہ معنی اس کا۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، کہا لا يسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جہنم كذلك نجزي الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جس کام کا حکم دیا ہے اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اتنے مکلف ہیں اور اتنے پابند ہیں اور اتنے مطیع و فرما بردار ہیں۔ ان میں آل اولاد ہو تو کیا ہوتا ہے، سب کچھ اس میں بے تکلفی ہو جاتی ہے، ہر طرح کا تصرف اولاد میں رہتا ہے، باپ کی کمائی میں بچوں کا تصرف نہیں رہتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے وارث بھی تو وہی بنتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے نا، بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ اللہ رب العالمین نے جس کام کا انہیں حکم دیا تو اس کو انجام دے رہے ہیں، وہ تو پابندی ہے ان پر، پابند ہیں وہ۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ اللہ رب العالمین کو یعنی آگے کا، پیچھے کا، دائیں کا، بائیں کا، ہر طرح کا، یعنی اللہ رب العالمین کا علم سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ان میں اتنی جرت بھی نہیں ہوتی ہے کہ آ کر کے کسی کے حق میں سفارش کریں، جب تک کہ اللہ رب العالمین جس کے حق میں راضی ہوتے ہیں ان کے حق میں ان کو اجازت دیں تبھی کریں گے، کسی کے بھی حق میں یہ کر دیں گے ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی خشیت ان کے دلوں میں ہے۔ الخشیہ علم کے ساتھ ہی آتی ہے یہ چیز، خوف ایک الگ چیز ہے، خشیت ایک الگ چیز ہے۔ خشیت علم کا نتیجہ ہے، اللہ سے متعلق ان کی معلومات اتنی وسیع ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اگر کوئی ملک بھی یہ کہہ دے، فرشتہ بھی یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ آپ سورۃ الصافات اٹھا کے دیکھیے، سورۃ الصافات کے بالکل اواخر میں اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان فرمایا کہ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل سے اس بات کو بیان فرمایا، أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون۔ یہ آیات جو ہیں سورۃ الصافات کے اواخر میں ہیں، آپ ضرور مصحف کھول کر کے دیکھیں اور جو زبان آپ جانتے ہیں اس کا مترجم آپ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ ظاہر بات ہے اس میں دو تین باتیں ہوتی ہیں، صرف ترجمہ سے ہم کفایت نہیں کر سکتے، اس کے متعلق ہلکی پھلکی شرح بھی کرنی پڑے گی، اور بالخصوص یہ آیتیں جہاں جہاں واقع ہوئی ہیں اس کے سیاق سے پھر تفسیر بنتی ہے۔ لیکن اصولی اعتبار سے میں بطور دلیل کی یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے مقامات پر اس بات کو بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے آپ سورۃ الزخرف دیکھیے، سورۃ الزخرف کا اگر دوسرا رکو دیکھتے ہیں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ أَوَمَن يُنَشَّأُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ نہیں اس سے پہلے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اس سے پہلی والی جو آیت کریمہ ہے کیا آیت کریمہ ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ
نہیں نہیں نہیں، اس سے پہلے والی ایک آیت کریمہ چھوٹ رہی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اس سے پہلی والی جو آیت کریمہ ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے متعلق اس بات کی جگہ جگہ پر وضاحت فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمہ وقت عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ملائکہ اس کی بیٹیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ جب ہم نے ان کی تخلیق کی، جب تھے تم وہاں پر، اب تم جھوٹی باتیں اگر کرتے ہیں تو تمہاری باتیں لکھی جائیں گی، کل اسی سے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. ایک دو مقامات پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس بات کو بیان فرمایا ہے، سورۃ النجم وغیرہ وغیرہ. وہ آیت کریمہ ذرا دیکھیں کیا آیت کریمہ ہے، سورۃ الزخرف کی. میں ایک آیت کریمہ چوک ہو رہی. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. اس کے بعد والی آیت کریمہ مصحف دیکھیں جی. یہ آیت کریمہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ایک آیت کریمہ چوک ہو رہی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. اس کے بعد والی آیت کریمہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. یہ سورۃ الزخرف کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کے لیے ملائکہ کو اللہ کی ذات کا جز بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور خصوصاً ملائکہ کو وہ بیٹیوں کا تصور رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور تم ایک انسان ہو کر، ایک مخلوق ہو کر، تمہاری اپنی سگی بیٹی کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنی طرف نسبت دینا تمہیں جو ہے مطلب گوارا نہیں ہے، اور اللہ کی مخلوق کو، حالانکہ تم بھی مخلوق ہیں، تمہاری سگی بیٹی ہے، وہ تمہارے صلب سے پیدا ہوئی ہے وہ، لیکن اللہ رب العالمین کی مخلوق کو اللہ رب العالمین کو بیٹیوں کے طور پر پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے ان لوگوں کا یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو جگہ جگہ پر بیان فرمایا. ملائکہ کا جب بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں اس بات کو ضروری طور پر بیان کیا گیا کہ ملائکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں رتی برابر بھی تکبر سے کام نہیں لیتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی مکمل طور پر مطیع و فرما بردار ہیں. العبودیہ جسے کہتے ہیں، بندگی میں یہ مکمل طور پر اترے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کی عبادت کا جز کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ عبادت میں رتی برابر بھی قصور نہیں ہوتا ہے ان میں. العبادہ کیا مطلب ہے؟ التذلل، الخضوع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کا بالکل آخری حصہ اٹھا کے دیکھیے آپ، کہا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں وہ اللہ کی عبادت میں رتی برابر بھی تکبر سے کام نہیں لیتے ہیں. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے عبد ہوں، ان میں استنکاف نہیں، اس میں ناک میں جڑانے والی بات نہیں، اس میں اترانے والی بات نہیں، اس میں جو ہے برتری والی بات نہیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اگر مان لیجئے کہ اللہ کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے کائنات میں، کوئی شریک ہوتا تو اللہ کی بات کرے گا؟ وہ ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کوئی جز ہے تو وہ خود اللہ کی بات کرے گا کیا؟ سبحان اللہ. اللہ کے آل اولاد نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ان کا معاملہ الگ ہی ہوگا. یہ تو بالکل ایک عام انسان کی طرح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ، بلکہ اللہ رب العالمین کی وہ سب سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں وہ. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی، گویا کہ ان کی صفت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا حسن بیان کیا، ان کی تعریف کی اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان میں تکبر نہیں ہے. سورۃ الاعراف کے آخری آیت کریمہ جسے ہم آیت السجدہ کہتے ہیں، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون.
آپ سورۃ الانبیاء میں دیکھیں، آپ آغاز میں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. ایک دو مقامات پر نہیں، حتیٰ کہ آپ سورۃ السبا کے وسط میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کو اللہ جمع کریں گی، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ انت ولینا من دونہم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا کہ عبادت کرنے کے لیے؟ یہ تو تمہاری عبادت کرتے تھے. ملائکہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تجھے اپنا ولی بنایا ہے، ہم نے تیری عبادت کی ہے، ہم نے ہمیشہ تیرے سے تعلق رکھا ہے، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، بلکہ یہ سب اصل میں جن کی بات کرتے، بلکہ یعبدون الجن، انہی نے ان کو بھڑکایا ہے، انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کو، اور انہی نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا ہے، اور انہوں نے انہی کی عبادت کی ہے، انہی کی بات مانی ہے. ہم نے تو ہمیشہ تیری عبادت کی جو ہے مطلب بات کی ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ چیز ہے، بلکہ یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اس قبیل کی قرآن مجید میں بکثرت آیات ہیں جس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کے عباد ہیں، اور اللہ کی ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ وہ عبادت کی وہ جز ہیں، نہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے لیے بیٹیوں کے طور پر پسند کیا ہے عیاذاً باللہ، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے، تھکتے نہیں ہیں. یعنی جس طرح سے ایک انسان، اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے صبح کے 9 بجے سے شام کے 6 بجے تک، مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو، 9 بجے کیسے رہتا ہے وہ؟ بالکل نشیط رہتا ہے. لیکن 6 بجے کیسے رہتا ہے وہ؟ 6 بجے کیسے رہتا ہے؟ تھک جاتا ہے وہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. فطور والی چیز ہے ہی نہیں ان میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے مطلب وہ 6 بجے جیسے ہوں گے وہ تھک جائیں گے، ایسا نہیں ہے. لا یفترون، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون کہا اللہ رب العالمین نے. یعنی ایک تو وہ تھکتے نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے استحصار، لیکن صبح کے 9 بجے تو ٹھیک تھے، لیکن جیسے وقت نکل رہا ہے استحصار، تھوڑی بہت سے مطلب غفلت آتی جا رہی ہے، سستی آتی جا رہی، ایسا بھی نہیں. 9 بجے میں جو وہ نشیط تھے، 6 بجے بھی بالکل ویسے ہی نشیط، اور پھر اس میں فترہ بھی نہیں، وقفہ بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ان کے اندر رکھا ہے، ہمیشہ اس طرح سے اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے اللہ کی عبادت کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے معتقدات کا حصہ ہونا چاہیے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آنے والی درس میں انشاءاللہ ملائکہ کی جو تخلیقی ہیئت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ابھی فی الحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دروس کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، میرے اہلیہ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے. اور جو سنٹر ہے کیا ہے؟ یہ IGEC، وہ میری زبان پہ نہیں آ رہا ہے. یہ IGEC جو کویت میں، جو یہاں کے ہمارے ہندوستانی مسلمان وہاں پر ہیں، کڑپا کے آس پاس کے، فاروق ابن عبداللہ اور ان کے دیگر معاونین، ان کے دیگر رفقا، جن کی کوششوں اور جن کی دلچسپیوں کی وجہ سے انہوں نے ضرورت سمجھا، اور الایمان بالملائکہ ہم پڑھ رہے ہیں. جو بھی لوگ اس درس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جو بھی لوگ اس درس سے جو ہے مطلب جن کے علم میں اور جن کے اعتقادات میں اضافہ ہوا ہے، یقیناً جو ہے اس کا ایک اجر کا ایک حصہ اس جو ادارے کے ذمہ داران ہیں ان کو یقیناً پہنچے گا، کیونکہ وہی اس کے اصل محرک ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو مخلص بنائے. اللہ رب العالمین جو ہے مطلب دوام عطا فرمائے، موسمی کام کرنے کے بجائے مستقل کام کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.